Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hope you will be safe and sound. So guys, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مصطلح الحدیث کے اندر ہم نے مختلف ٹائپ کے ٹرمینالوجیز ٹرمز ہم نے پڑھ لیے اور ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ حدیث یا خبر یا اثر یہ کسی کہتے ہیں. What are the main difference between these three terminologies? Then we discussed about the type of khabar or hadith, that is hadith mutawatir and hadith ahad ya hadith wahid, khabar wahid. These are some terminologies. Then we discussed the types, further types of khabar wahid, and these are the three types. Al hadith mashhur, which has been narrated by three narrators, and hadith aziz, which has been narrated by two narrators, and hadith gharib, which has been narrated by only one narrator, and each and every step by means of tabaqa. There is only one narrator we have. Then we discussed hadisi, the further types of hadisi ahad in a maqbool hadith. Then we discuss hadith maqbool and mardud. Maqbool means the hadith, the narrator of the hadith is authentic, and mardud means the narrator of the hadith is unauthentic, he is not trustworthy. So then we discussed the types of hadith maqbool, which are the hadith. There are four types: hadith sahih hadith, حدیث صحیح لذاته, صحیح لغیره, حسن لذاته, حسن لغیره. And in which in these four types we only discuss hadith sahih. And the definition of hadith sahih is this, کہ ہر وہ حدیث جس کے اندر یہ 5 شرائط ہو وہ حدیث صحیح ہے. سب سے پہلے اتصال السند, یعنی the connection of narrators. Second number, عدل الروات. عدل الروات means the person should be adil, and adil mean Muslim, baligh, mature, Muslim baligh, غیر فاسق, he's not a sinner, and he's a serious man, serious and sober, not غیر سنجیدہ. نان سیریس لوگ کسی بھی حدیث میں کامیڈین ٹائپ کے لوگوں سے حدیث نقل نہیں کی جاتی, نہ وہ حدیث صحیح بن جاتی ان کے نقل سے. Then we discuss about حدیث صحیح. Okay, so جس حدیث کے اندر یہ 5 شروط ہو, 2 شرطیں ہیں, عدم الشذوذ اور عدم العلہ. ضبط الروایا, ضبط الروایا, ضبط روایا, یہ وہ ہے کہ اس کے اندر اس کی جو حافظہ ہے, میموری ہے, وہ اسٹرانگ ہو, تبھی وہ تام ضبط جو ہمارے ساتھ ہے. پھر ہے عدم العلہ, جس حدیث کے اندر علت نہ ہو, یعنی ہماری طرف کوئی کلو نہیں ہے کہ حدیث جو ہے نا یہ اس بندے نے نریٹ نہیں کیا, لیکن جس طرح کہ یہ بندہ اس وقت میں تھا ہی نہیں تو کس طرح یہ نریٹ کرتا ہے, یہ بندہ بعد میں پیدا ہوا, یہ بندہ تو اس جگہ پہ تھا ہی نہیں, اس موقع پہ نہیں تھا, تو یہ کلو ٹائپ ہے. عدم شذوذ یہ ہے کہ اس میں شاذ نہ ہو, یعنی اوثق اور ثقہ, authentic and the most authentic دونوں کو ٹکراؤ نہ آ جائے. Today's our discussion is about when the muhaddisin says هذا حدیث صحیح and هذا غیر صحیح. What is mean by this? جب حدیث کے ماہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث غیر صحیح ہے, تو جو وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اس کے اندر یہ 5 شرائط موجود ہوتے ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ یہ غیر صحیح ہے اس کے اندر یہ 5 یا اس میں سے ایک بھی شرط موجود نہیں ہوگا, تو پھر یہ غیر صحیح بن جاتے ہیں. ابھی اس کو پڑھتے ہیں. المراد بقولهم هذا صحيح وهذا غير صحيح. المراد بقولهم هذا صحيح أن شروط 5 سابقة قد تحققت فيه, یعنی 5 شروط اس میں موجود ہے. لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر, الجواز الخطأ والنسيان على الثقة. اس میں خطا اور نسیان کی جو غلطی ہے بھولنے کی یا اس میں خطا ہونے کی, وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ کہ غیر صحیح کہتے ہیں انه لم تتحقق به شروط الخمسہ, اس میں شروط الصحہ کی جو 5 شروط ہے اس میں نہیں ہے. او بعضها كلها او بعضها, یا تو وہ سارے کے سارے اس میں نہیں, یہ بعضها اس میں سے ایک بھی نہ ہو. لا انه كذاب في نفس الامر, اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے نا کوئی نہ کوئی شرط اس میں نہیں ہے. اب ہم یہ تو ہو گیا. اب ہم
دو طرح کی ٹرمینالوجیز پڑھتے ہیں، وہ انتہائی اہم ٹرمینالوجی ہے. اور اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز پڑھیں گے. اچھا، اب ہم پڑھتے ہیں کہ یار یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث صحیح، اس کو نقل کس نے کیا، یعنی کس نے اس کو لکھا. تو اس کے اندر ہمارے ساتھ ایک اور ٹرم ہے المجرد. المجرد ویسے تو عربی کے لغت کے اندر مجرد کہتے ہیں لٹرلی میننگ دا سنگل پیپل وچ از ناٹ میریڈ. وہ بندہ جس کے بھی تک شادی نہیں، اسے مجرد کہتے ہیں. اور لیکن حدیث کے اندر مجرد وہ حدیث ہے، صحیح المجرد وہ ہے، وہ کتاب یا وہ کوئی بھی بک ٹائپ کی نوٹس جو بھی ہو، آپ مذہب لے لیں، یعنی جس کے اندر صحیح حدیث موجود ہو اس کو مجرد کہتے ہیں. ما هو اول مصنف فی صحیح المجرد. صحیح مجرد یعنی مجرد حدیث کو اکٹھی کرنے میں سب سے پہلا کون سا مصنف ہے؟ تو اس کے اندر آتا ہے الصحیح بخاری. امام بخاری رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس نے صحیح بخاری لکھی ہے، یہ سب سے فرسٹ نمبر پہ ہے. ثم صحیح المسلم وہما اصح الکتاب بعد القرآن. قرآن کے بعد سب سے اصح، دا اتھینٹک ون، یہ دونوں ہیں. وقت اجتمعت الامت علی تلک کتابہما بالقبول. تمام امت نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ اتھینٹک بکس ہے دونوں حدیث کے اندر. اب دیکھو، بخاری، امام بخاری یا امام مسلم، اچھا اس کے اندر بخاری کے اندر خصوصیت کیا ہے تو سنو. والبخاری اصحهما، بخاری از دا موسٹ اتھینٹک فرام مسلم. واکثرهما فوائد، اس میں زیادہ تر فوائد ہے. وذلك لان الحدیث البخاری اشد الاتصال، اس میں اتصال جو ہے، کنیکشن جو ہے وہ برابر ہے، اشد الاتصال. واوثق الرجال، اوثق دا موسٹ اتھینٹک، اس میں جو ہے پیپل جو ہے، لوگ جو ہے، رجال جو ہے، جو بندے ہیں، وہ انتہائی قابل اعتماد لوگ ہیں جنہوں نے ان کو نقل کیا ہے. وَلِأَنَّ فِيهِ الْإِسْتِنبَاطَاتِ الْفِقْهِيَّةِ وَالنُّكَتِ الْحِكْمِيَّةِ. اور دو باتیں اور ہے اس میں، جو ابواب ہے، جو چپٹر وائز یہ آ رہا ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ اس نے کس سے کیا ہے؟ یہ استنباطات الفقہیہ، فقہ کے اعتبار سے آ رہا ہے. فقہ کی جو ابواب ہے، فقہ کی کیا ابواب ہے؟ آپ نے فقہ پڑھی ہے، کتاب وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ملخص الفقہیہ، انیس الفقہاء، یہ جو بکس ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے، آپ اس کے باب کو دیکھیں. سب سے پہلا باب شروع ہوتا ہے باب الطہارہ، باب الوضو، باب الغسل. کتاب الطہارت کے اندر کیا شروع ہوتا ہے؟ باب الوضو. یار کیوں ہم شروع کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو باب الایمان ہونی چاہیے. پھر مطلب ایک طرح کی میں مثال دیتا ہوں نا، سب سے پہلے باب الحج کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلے کتاب النکاح کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلے کتاب الطلاق کیوں نہیں ہے؟ ڈائریکٹ کتاب الطہارت کیوں شروع کرے؟ نہیں بھائی، یہ کتاب الفقہ کے اندر ایک سیریز ہے جو علماء فالو کرتے ہیں. یہ مشہور سیریز ہے، ہر علم کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. کتاب تفسیر میں کچھ اور سے شروع ہوگا، حدیث میں کچھ اور. لیکن امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر فقہ کی یہ کنسیکوینس فالو کی ہے. انہوں نے فقہ کے یہ جو سیکوینس ہے، انہوں نے فقہ کی فالو کر کے انہوں نے اس کو کیا کیا ہے، اس کو استنباط الفقہیہ کے اندر اس کو اسی چیپٹرز کے نام سے لکھا ہے. پھر کیا ہے؟ والنکت الحکمیہ، اس کے اندر حکمت کے نکات ہے، ڈفرینٹ ٹائپ آف حکیمانہ نکات اس نے بیان کیے. لیکن جو ہم بخاری کو ہم نے نہیں پڑھا ہے، چونکہ ہم بعد میں انشاءاللہ شاید پڑھ لیں، تو ہمیں اس بھی پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے اندر حکیمانہ کیا نکات ہیں. لیکن سب سے پہلے چار باتیں ہم نے پڑھ لی. اس میں فوائد ہیں، اشد الاتصال ہے، کنیکشن بہت جڑی ہوئی ہے. اور دوسری کیا ہے؟ اوثق الرجال، اوثق الرجال یعنی اتھینٹک لوگ ہیں اس کے اندر. اچھا، اوثق الرجال، ہاں وہ اوثق الرجال ہے. اور اس استنباطات الفقہیہ ہے اور نکت الحکمیہ ہے، یعنی فقہ کے ابواب کو فالو کر کے یہ آگے بڑھتا ہے. دیکھو، اچھا فقہ کے پھر مسلم، کتاب المسلم میں کیا چیز ہے؟
جی یہ ہے استنباط الفقہ والے صفی صحیح مسلم، صحیح مسلم بھی یہ نہیں، یہ تو صحیح بخاری کے ہم نے اوصاف بیان کیے ہیں. ابھی صحیح مسلم میں کیا ہے؟ وہذا وکون الصحیح، صحیح جو ہے کون صحیح بخاری اصح من صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم سے موسٹ اتھینٹک ہے، اصح من اتھینٹک. انما هو باعتبار المجموع، صحیح مسلم جو ہے ولقد وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في المسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاری. اکثر اوقات صحیح مسلم میں کمال یہ ہے کہ اس کے اندر جو حدیث ہے وہ مجموع کے اعتبار سے وہ ریفر ہم کرتے کہ یہ موسٹ اتھینٹک ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح مثلا امام مسلم رحمہ اللہ ایک باب باندھتا ہے، باب ماجا، چلو باب الصلاۃ ہے، باب الصلاۃ، تو باب الصلاۃ کے اندر امام مسلم نے مثال آپ کو دے رہا ہوں، ساری کی ساری وہ حدیثیں جو باب الصلاۃ سے ریلیٹڈ ہے، نماز سے ریلیٹڈ، وہ ایک ہی جگہ پر ڈسکس کیا ہے، ایک ہی جگہ پر وہ بیان کر رہا ہے. لیکن امام بخاری نے اس طرح نہیں کیا، اس نے باب الصلاۃ کے کچھ حدیث ادھر بیان کیے، کچھ کہیں جا کر کسی اور باب سے ریلیٹڈ، مثلا باب الوتر شروع ہو گیا تو اس میں بیان کیے، کچھ کسی اور باب کے ساتھ ریلیٹڈ ہو گیا تو ادھر بیان کیے. انہوں نے جگہ بجگہ ایک موضوع کو منفرد اور منتشر انداز میں بیان کیا ہے، لیکن امام مسلم نے ان کو ایک ہی جگہ پر ایک ہی باب کے اندر بیان، تو اس میں کیا فائدہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے. جہاں ہم امام بخاری کی کتاب کو کھولیں گے تو ادھر ہم ڈھونڈ لیں گے یہ حدیث کہاں ہے، یہ ادھر ہے، یہ دوسرا ادھر ہے، یہ دوسرا آخر میں ہے. لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو سارے ایک ہی باب کے اندر ایک ہی چیپٹر کے نیچے ڈسکس کیا ہے. دیکھو میں آپ کو دونوں کتابوں کے اندر سملیرٹیز یا دونوں کتابوں کے میں امتیازات بیان کر رہا ہوں کہ اس کے اندر فیڈرز کیا ہے. تو سب سے پہلے امام بخاری کی جو بک ہے وہ موسٹ اتھینٹک ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اتصال اشد الاتصال ہے، کنیکشن سند کی جو اتصال ہے وہ انتہائی قوی ہے. دوسرا اوثق الرجال ہے، موسٹ اتھینٹک لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے جو اس کے اندر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے جو ابواب جو سیکوینس فالو کر رہا ہے وہ فقہ کی ہے، یعنی فقہ کے بابوں کو باندھ کر فقہ کے بابوں کو بیان کر کے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں نکت حکمیہ موجود ہے. اور امام مسلم کی کتاب کے اندر یہ ہے کہ وہ جو ہے مجموع کے اعتبار سے اوورآل اس نے بہت اچھی کتاب اس لیے لکھی ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر اس نے حدیثوں کو اکٹھی کر کے ایک ہی جگہ پر ہر ڈسکس کیا. لیکن امام بخاری نے ساروں کو منتشر کر دیا ہے. اب دیکھیں هل استوعب الصحيح او التزامها، اسلام استعمال بخاری ومسلم الصحیح فی صحیحہما والالتزامها، فقط قال بخاری. کیا ان دونوں ائماؤں نے سارے کے سارے صحیح کتاب حدیثوں کو نقل کیا؟ تو کیا کہتے ہیں امام بخاری؟ کیا کہتے ہیں امام بخاری؟ کہتا ہے قال امام بخاری ما ادخلت فی کتاب الجامع الا ما صحا. میں نے اپنے کتاب کے اندر میں نے اپنے کتاب کے اندر وہ حدیث بالکل نقل نہیں کیا مگر وہ حدیث جو صحیح ہو، الا ما صحا یعنی جو صحیح ہو، جس پر صحت کے اعتبار سے بات کا کلام نہ ہوئی ہو، اس حدیثوں کو میں نے نقل کیا ہے. وَتَرَكْتُ مِنْ صِحَاحِ لِحَالِ الطُّولِ، اگر میں نے کسی حدیث صحیح کو چھوڑا ہے تو وہ اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ کتاب لمبی نہ ہو جائے، لحال الطول یہ لمبی نہ ہو جائے. وقال مسلم نے کیا کہا؟ امام مسلم نے اپنے کتاب کے بارے میں کیا کہا؟ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٌ وَضَّعْتُ هَا هُنَا، میں نے ہر وہ چیز جو میرے پاس صحیح تھی، جو میرے نزدیک یہ ایک حدیث اتھینٹک تھی، میں نے اس کو اپنے کتاب کے اندر وضع کیا یعنی لکھ لیا. نہیں، میں نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ انما وضعت، میں نے وضع کیا، میں نے لکھا ہے ما اجمع علیہ، جس پر امت کے علماء نے اجماع کیا ہے. صرف میرے نزدیک نہیں، اس فلاں عالم کے نزدیک بھی یہ ٹھیک ہو، اس عالم کے نزدیک بھی یہ ٹھیک ہو. بہت سارے محدثین علماء امت کے بارے میں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے یہ حدیث، تو ٹھیک ہے، میں نے اس کو لکھ لیا ہے. لیکن اپنی طرف سے جو میں جس کو صرف صحیح کہتا ہوں میں نے وہ نہیں لکھ لیا ہے. تو دیکھو دونوں ائموں کی وہ دیکھو ترجیحات، دیکھو اس کی پرائرٹیز دیکھو. ایک امام بخاری کہتا ہے کہ میں نے سارے کے سارے صحیح حدیث اپنے کتاب کے اندر اس لیے نہیں لکھے ہیں تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے، وہ اس کی صحت بڑھ نہ جائے. دوسرا کہتا ہے کہ میں نے اس لیے نہیں لکھے ہیں کہ میں نے صرف وہ حدیث نہیں لکھے جس پر اجماع امت کے علماء نے اجماع کیا ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ اچھا ابھی نیچے آؤ.
اور اکثر وقال احفظ امام بخاری ادھر ایک اور نوٹ کوٹ کر رہے ہیں قال احفظ 100,000 حدیث 100,000 1,00,000 حدیث میں نے یاد کی امام بخاری کہتے ہیں 1,00,000 حدیث میں نے یاد کیے ہیں و200,000 حدیث غیر صحیح یہ حدیث صحیح تھے 1,00,000 اور 2,00,000 ایسے حدیث تھے جو غیر صحیح تھی یعنی جس کے اندر حدیث صحیح کے 5 شرطیں موجود نہیں تھی 1,00,000 میں نے غیر صحیح یاد کیے تھے 1,00,000 صحیح حدیث امام بخاری نے یاد کیے تھے اور 2,00,000 غیر صحیح تو کیا ہوا ابھی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کتنے لکھے جملتاً ما فیہ 7,200 72,050 اور 72,075 احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں جو کہ حدیث مکررہ کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ریپیٹیشن آئی ہے ریپیٹیشن کس طرح آتی ہے حدیث کے اندر مثلا ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات میں مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ انما الاعمال بالنیات کی حدیث جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ٹھیک ہو گیا پھر اسی طرح کوئی اور صحابی اس نے بھی نقل کیا کسی اور نے بھی نقل کیا تو دیکھو حدیث ایک ہے لیکن اس کے متن ایک ہے یعنی ٹیکسٹ حدیث کی جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ ایک ہے لیکن پیچھے سے سند جو 3 ہے تو وہ تینوں اس میں آ گئے لیکن حدیث تو ایک ہی ہے تو اس کو پھر تکرار کہتے ہیں اس کو پھر ریپیٹیشن کہتے ہیں یا کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ حدیث سند ایک ہوتی ہے لیکن حدیث کے الفاظ وہ مختلف ہوتے ہیں بس مقصد وہ ایک ہوتی ہے لیکن الفاظ مختلف الفاظ میں وسلم نے اس کو بیان کیا تو اس کو بھی تکرار کہتے ہیں کہ 72,075 احادیث کو اس نے اپنے کتاب کے اندر ریپیٹ ہوئے بار بار وہ لکھے ہیں اور اگر وہ ریپیٹیشن ختم کر دی جائے وہ بحسب المقرر 4,000 صرف 4,000 رہ جاتے تو 1,00,000 میں کتنے لکھ کے 1,00,000 میں 72,075 حدیث انہوں نے لکھ دیے تھے ریپیٹیشن کے ساتھ اور ریپیٹیشن کے باہر 4,000 حدیث لکھے ہیں امام مسلم کہتے ہیں کہ اس نے اپنے کتاب کے اندر کتنے حدیث لکھے تھے 12,000 12,000 حدیث انہوں نے ریپیٹیشن کے ساتھ لکھے جس میں ریپیٹیشن ہوا ہے اور بحسب المقرر نحو 4,000 اور اگر یہ ہم تکرار ختم کریں تو پھر 4,000 حدیث امام مسلم نے بھی اپنے کتاب کے اندر لکھے اس بات کا کیا مقصد ہے اس بات کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان علماء نے بہت ہی محنت سے یہ کام کیا بہت سینسیٹیونیس نے کیا امام بخاری کو 1,00,000 حدیث یاد تھے صحیح 2,00,000 یاد تھے غیر صحیح غیر صحیح کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث غلط ہے نہیں غلط کا مطلب ہے اناتھینٹک ہے تھوڑا غیر صحیح اس میں شرط وہ 5 شروط نہیں ہے جو ہم نے پڑھے تھے امام پھر وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے 72,075 حدیث کو اور وہ بھی تکرار کے ساتھ یعنی ریپیٹیشن کے ساتھ اور اگر ریپیٹیشن ختم کرے تو 4,000 ہے امام مسلم اپنے کتاب کے اندر 12,000 تکرار کے ساتھ لکھتے ہیں اور اگر تکرار ختم کر دی تو 4,000 رہ جاتے ہیں تو مطلب کہ انہوں نے انتہائی ہی کثر سے یہ کام کیا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ باقی جو حدیث رہ گئے تھے یہ کس نے لکھے تھے مطلب یہ جو اتنے سارے حدیث تھے وہ جو غیر صحیح تھے یا جو امام مسلم امام بخاری نے چھوڑے تھے وہ کس نے لکھے تھے تو ان مختلف کتب کے اندر لکھے گئے ہیں جو یہ ادھر جو اس کے نام آ رہے ہیں صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان مستدرک الحاکم وسنن الاربعہ وسنن الدرہ یہ اس کتابوں کے اندر بیہقی رحمہ اللہ ان کی جو بکس ہیں اس کے اندر وسنن بیہقی سنن الدارق تو یہ انہوں نے قابل اعتبار کتابیں ہیں پھر ان بکس کے اندر ان 2 بکس کے بعد تو so guys this was today's lecture thank you for watching see you in next lecture میں ہم دو ٹرمینالوجی جو حقیقی صحیح علوم حدیث کے اندر انتہائی امپورٹنٹ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے